إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمته وهيئ لنا من أمره رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 7 اگست 2023 کو منڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 56 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہی غزوہ احد کی کمنٹری چل رہی ہے، اسی کانٹیکس میں اگلی آیت بھی ہے. اذ تسعدون ولا تلوون علی احد ورسول یدعوکم فی اخراکم. جب تم دور بھاگے جا رہے تھے اور اڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے کسی کو بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے پیچھے سے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لیڈر تھے، اور لیڈر ظاہر ہے کانفیڈنس لوز کر جائے گا تو پیچھے ٹیم کا کیا بنے گا. نبی علیہ السلام اس بھگدڑ میں جو غزوہ احد کی فتح جو ہے جب شکست میں بدل گئی، آپ کے قدم نہیں لڑکھڑائے، آپ پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگے، بلکہ آپ اپنی جگہ پر رہے اور باقی لوگوں کو پھر کہتے تھے میرے ساتھ آؤ. لیکن صرف 12 لوگ تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے. یعنی 700 کے لشکر میں سے صرف 12 لوگ. اب ظاہر ہے کہ موت جب سامنے آتی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کے ایمان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. آج بیٹھ کے بات کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جب وہ صورتحال تھی اس وقت اپنی جان داؤ پر لگانا اور عین میدان جنگ کے اندر اپنی لائف کا رسک لینا، یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. اور جن کا ایمان بہت کامل درجے کا ہو وہی اس امتحان کے اندر کامیاب ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ سب لوگ ہی بیچ میں ایک طرح کے ایمان والے تھے. ظاہر ہے ایمان کے بھی درجے ہوتے ہیں. ہم سے بہرحال بہت بہتر ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی. ہم جب کبھی بھی ان کے ایمان میں آپس میں فرق کرتے ہیں تو ان کے اعتبار سے کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے نہیں. لیکن وہیں پر اللہ تعالیٰ کے کامل ایمان لوگ بھی موجود تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آتا ہے، سہل ابن سعد السعادی جو سابقون الاولون میں سے ہے، بدری اصحاب میں سے، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں احد کے دن جب نبی علیہ السلام کو زخم لگا تو کون آپ کے زخموں کو
دھوتا تھا اور کس نے آپ کی مرہم پٹی کی اس میدان جنگ میں؟ ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ تو کفر کا جو زور تھا وہ اسی بات پہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچایا جائے. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ آخری وقت تک جو لوگ رہے انہی لوگوں نے ہی مرہم پٹی کرنی تھی میدان جنگ کے اندر. تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ڈھال میں پانی لے کر آئے، یہ بخاری اور مسلم میں الفاظ ہے. اس کو الٹا کر کے برتن بنا لیا اور سیدہ فاطمہ نے جو ہے وہ اس پانی سے نبی علیہ السلام کا زخم دھویا. تو آپ کے 4 دانت شہید ہو گئے نیچے والے، اور جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کاٹن کا کپڑا جلایا اور اس کی راکھ اس زخم کے اوپر رکھی تو پھر خون رک گیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو انسان کی اپنی اولاد جو ہوتی ہے اس کو جس لیول کا غم ہو سکتا ہے نا، کسی اور کو نہیں ہو سکتا. سیدنا علی بھی چونکہ نبی علیہ السلام کی اولاد کی جگہ تھے، آپ نے پرورش کی ہوئی تھی. سیدنا فاطمہ تو اولاد تھی، لہذا چند ایک اصحاب جو آخری وقت تک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ اہل البیت تھے. اور ان کے علاوہ انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ. جب یہ بھگدڑ مچی تو اب کئی اصحاب جو یعنی بڑے دلیر تھے، سعد ابن معاذ، کتنے جنگیں انہوں نے یہودی کے خلاف لڑی تھی زمانے جہالت میں، وہ بھی پیٹ پھیر کے بھاگ رہے تھے. تو انس ابن نضر نے ان کو روک رہے تھے اور وہ اکیلے آگے جا کے کافروں کے لشکر میں گھس کے، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، اور انہوں نے کہا میں تو احد کے میدان میں سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. اور کئی کافروں کو انہوں نے جہنم واصل کیا اور اینڈ پہ خود بھی شہید ہوئے. اور بخاری کے الفاظ ہے کہ ان کے جسم پہ اتنا زخم لگے تھے کہ ان کی شناخت بھی نہیں ہو رہی تھی. اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے زخم گنے تو 80 سے زیادہ زخم ان کے پورے جسم میں لگے ہوئے تھے، جس میں چہرہ بھی بگڑ چکا تھا. یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا فلانے کا موت کے وقت چہرہ بگڑ گیا تھا، چہرہ بگڑ جانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ جنگوں کے اندر صحابہ کے مسلے ہوئے ناک، کان، آنکھیں تک نکالی گئی ہے. وہ تو آخرت کی زندگی کا تعلق ہے. دنیا میں کسی کا چہرہ بگڑ گیا، کسی کے لاش کے چتھڑے اڑ گئے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ وہ کوئی اولیاء اللہ میں سے نہیں ہے. ضروری ہے کہ اولیاء اللہ وہ ہے جو آپ کو پوری زندگی درباروں میں بھیجتے رہے اور آخری وقت میں جب بیمار ہو تو آغا خان ہاسپٹل میں داخل ہو، وہاں پہ مہنگا علاج کروائے، اور اس کے بعد وہ کہتے چہرہ بڑا نورانی تھا جی، لگتا ہے سو رہے ہیں. ظاہر ہے کوئی عام بندہ بھی ہے، اس کو آپ نے کبھی سوئے ہوئے حالت میں نہیں دیکھے. مجھے بتائے جتنی بھی سیلیبریٹیز ہے، چاہے علماء سے ہو یا کوئی اور، ان کو کبھی آپ نے سوئی ہوئی حالت میں دیکھا ہے؟ یا جب وہ تازہ نہا کے نکلتے تو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ وہ تو آپ کسی بندے کو بھی نہلائیں اور کنگھی کر دے اور اس کا چہرہ صاف کر دے تو بھی ایسا ہی دکھتا ہے. تو انس بن نضر رضی اللہ تعالی کی لاش جو ان کی بہن نے پہچانی، ان کے جسم میں ایک تل تھا، اس کے ذریعے، ادروائز نہ چہرہ پہچانا جاتا تھا نہ کچھ. 80 سے زیادہ زخم تھے جب وہ شہید ہوئے. اسی طریقے سے سعد ابن ابی وقاص، جنہیں سعد ابن مالک کہا جاتا ہے، ان کو حضور علیہ السلام دعائیں دے رہے تھے کہ سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، تو تیر چلا. اور مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں سعد ابن مالک ان کے سوا کسی اور شخص کے لیے حضور سے یہ نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا طلحہ جو تھے وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر تیروں کو روک رہے تھے، ان کا ایک ہاتھ چھل ہو گیا تھا. حضرت ابو طلحہ جو انس ابن مالک کے والد تھے، والد تو نہیں کہنا چاہیے، باپ، کیونکہ انس ابن مالک کی ماں نے انس ابن مالک کے والد مرنے کے بعد ان سے شادی کر لی تھی. ام سلیم یہ وہی صحابہ ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے حضور کا پسینہ جمع کرتی تھی خوشبو کے طور پر.
تو ان کے جو خامن تھے ابو طلحہ، وہ بھی حضور کے ساتھ آخری وقت تک ڈٹے رہے اور نبی علیہ السلام کی حفاظت کرتے رہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا. تو یہ لوگ بھی موجود تھے جو آخری وقت تک ڈٹے رہے، لیکن اسی میں ظاہر ہے مس ہینڈلنگ بھی ہوئی. صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ اہل مصر میں سے ایک شخص مدینہ شریف آتا ہے حج کے موقع پر، مکہ یا مدینہ میں، اور وہ کہتا ہے کہ جی تم میں سے کوئی بڑا شیخ ہے، میری ملاقات ان سے کرواؤ، اصحاب میں سے. تو لوگ عبداللہ بن عمر کے طرف اشارہ کرتے ہیں. تو عبداللہ بن عمر کے سے جا کر کہتا ہے کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ صحیح بخاری میں 2-3 جگہ یہ حدیث موجود ہے، سورہ آل عمران کی تفسیر میں بھی لے کر آئے ہیں امام بخاری. اس پہ میرا ایک الگ سے کلپ بھی ہے، سیدنا عثمان سے متعلق 3 جھوٹ. تو بخاری کے الفاظ ہے، عبداللہ بن عمر سے وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ کیا غزوہ احد کے دن حضرت عثمان جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا. اس نے کہا حضرت عثمان غزوہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں ایسے ہی تھا. اور پھر پوچھا کہ جن اصحاب نے درخت کے نیچے رسول اللہ کی بیعت کی جس میں سورہ فتح نازل ہوئی، اصحاب شجرہ جن کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی. تو حضرت عثمان جو ہے وہ اصحاب شجرہ میں بھی شامل نہیں تھے، وہاں پر بھی موجود نہیں تھے. تو نبی علیہ السلام کی بیعت سے وہ محروم رہے. تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں. حضرت عثمان وہاں پہ بھی موجود نہیں تھے. بس یہ 3 باتیں اس نے سنی تو اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، کیونکہ وہ اہل مصر میں سے تھا اور اہل مصر حضرت عثمان کی پالیسیز کے وجہ سے ناراض تو تھے ہی، اب ان کو علمی دلیل بھی مل گئی ناراض ہونے کی. تو وہ جب پیٹ پھیر کے جانے لگا تو حضرت عمر نے اس کو کہا کہ رک جا، میرا بھی جواب تو سنتے جا. 3 باتوں کے جواب ہے، لے کر جا، دے مصر والوں کو. رہا مسئلہ اس بات کا جو تم نے پوچھا احد کے دن حضرت عثمان بھاگ گئے تھے میدان جنگ سے، تو قرآن حکیم میں اللہ نے اس کی یہ غلطی معاف کر دی ہے. اور پھر انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 میں آیا ہے نا، وَلْقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے. ایک اور آیت ہے آگے چل کے آئے گی، آیت نمبر 155، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے انہیں. جتنے لوگ تھے، حضرت عثمان کو سنگل آؤٹ کرنا غلط ہے، اور لوگ بھی تھے، تو یہ تو ہو گئی معافی. پھر انہوں نے کہا تو نے بدر کے بارے میں پوچھا کہ حضرت عثمان شامل نہیں تھے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کی اجازت کی وجہ سے شامل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو بیٹی تھی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ، وہ حضرت عثمان کے عقد میں تھی اور وہ اس وقت سخت بیمار تھی. تو نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے حکم دیا کہ تم میدان جنگ میں نہ آؤ، تم اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرو. اور پھر بخاری کے الفاظ ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو باوجود اس کے کہ وہ غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے بدری اصحاب میں شمار کیا، حتیٰ کہ جب مال غنیمت بانٹنے کی باری آئی تو حضرت عثمان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا، حالانکہ وہ جنگ میں نہیں تھے، تاکہ یہ چیز انشور ہو جائے کہ وہ بدری اصحاب میں سے ہے. ظاہر ہے صحابہ بدر کی تو ایک فضیلت ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے اصحاب میں سے جو فضیلت ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟
تو آپ نے کہا سب سے زیادہ فضیلت اصحاب بدر کی، اس کے بعد اصحاب احد کی۔ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہے جو بدر میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے، اور اس کے بعد وہ جو احد میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یعنی حضور کی نسبت ہے الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا، عبداللہ بن عمر نے اس کے جواب میں، بھائی وہ تو بدری اصحاب میں شامل ہے۔ رہا تیسرا مسئلہ جو تم نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اصحاب شجرہ میں وہ شامل نہیں تھے، تو واللہ اس دن عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے اہل مکہ کے طرف بھیجا تھا، اور جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قتل کی افواہ جو ہے وہ مشہور ہو گئی، تو حضور نے جو ہے موت پہ بیعت لی تھی وہ عثمان کے لیے ہی لی تھی۔ وہ سب سے زیادہ معزز تھا اس دن، اور حضرت عثمان وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو حضور نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے بائیں ہاتھ پہ مارتے ہوئے کہا میں اس کی بیعت بھی لیتا ہوں۔ اب دیکھیں حضور نے ساتھ وہ ایشو سارے کل کر دیے، جس کی وجہ سے بعد میں تان کر سکتا تھا، لیکن یہ چیز لوگ بھول گئے کہ اصحاب شجرہ کی جو بیعت موت پہ ہوئی تھی وہ حضرت عثمان کے قتل کے بدلے کے لیے ہوئی تھی۔ تو جس کے لیے بیعت لی جا رہی ہوتی ہے تو وہ تو سب سے زیادہ معزز ہوتا ہے، کیونکہ بیعت اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ تین فضائل حضرت عثمان کے بیان کر کے ان تینوں اعتراضات کے جواب میں حضرت عمر نے اس مصری شخص سے کہا کہ جانا اور اہل مصر کو یہ بھی ساتھ دے دینا۔ بہرحال یہ بڑا مشکل وقت تھا غزوہ احد کا۔ پھر بعد میں جب تھوڑے سے مسلمان سنبھلے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 80 کے قریب اصحاب تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ کافروں نے پھر نیچے سے آواز لگائی کہ ہاں بھائی تم میں سے محمد موجود ہے؟ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نے جواب نہیں دینا ہے۔ پھر ابو سفیان نے دوسری آواز لگایا کہ تم میں ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر موجود ہے؟ تو آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ پھر اس نے تیسری آواز لگائی تم میں ابن خطاب یعنی حضرت عمر موجود ہے؟ تو آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ خیر اس کے بعد اس نے نازیبہ کلمات کچھ استعمال کیے رسول اللہ کے لیے، تو پھر حضرت عمر سے رہا نہیں گیا۔ اس نے کہہ دیے کہ بھائی تم سارے مر کھپ گئے ہو۔ تو حضرت عمر اپنے زبان پہ کنٹرول نہیں رکھ سکے۔ انہوں نے کہا تمہارے جو مقتولین ہے وہ جہنم میں ہے اور ہمارے مقتولین جنت میں۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، اس نے کہا کہ آج تو حبول اعلیٰ ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اب اس کی بات کا جواب دو، کیونکہ اس نے توحید کو چیلنج کیا ہے نا، تو تم کہو اللہ اعلیٰ ہے، اللہ اعلیٰ۔ پھر اس نے کہا آج جو ہے عزا ہمارا پشپنا یعنی ان کی جو دیوی تھی۔ تو حضور نے فرمایا تم کہو تمہارا کوئی مولا نہیں ہے اور اللہ ہمارا مولا ہے۔ یعنی توحید کے اوپر جب کلام ہوا تو نبی علیہ السلام نے کہا اس کا جواب دو۔ جب آپ کی ذات پہ ہوا تو اس سے صرف نظر کیا۔ بہرحال اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ چیز تھی۔ نبی علیہ السلام کو کا زخم اور پھر آپ کی شہادت کی افواہ مشہور ہو جانا، حتیٰ کہ پھر قرآن میں آیت نازل ہوئی جو ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔
اسی دوران حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے. صحیح بخاری میں الفاظ ہے ان کے جسم پہ صرف ایک چادر تھی. سر ڈھکتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اسی کو ان کے لیے کفن بنایا تھا. پاؤں ڈھکتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. پھر حضور نے فرمایا اس کا سر ڈھانک دو چادر سے، اور پاؤں والی جگہ پہ اسکھاری ایک گھاس ہے جو مدینے میں پائی جاتی ہے، وہ ڈال کے ان کو دفنایا گیا. اور یہ اتنی تکلیف دہ چیز تھی صحابہ کے لیے کہ بعد میں جب رومن اور پرشین امپائر گری ہے اور صحابہ نے خوشحالی کا دور دیکھا ہے، سپر پاور ہونا انجوائے کیا ہے، تو وہ ان چیزوں کو بھلاتے نہیں تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے عبد الرحمن بن عوف روزے کی حالت میں تھے، افطاری کا وقت قریب آیا تو ان کے لیے کھانا جب سامنے رکھا گیا تو انہوں نے غزوہ احد کو یاد کرنا شروع کر دیا. اتنی پرانی بات. اللہ کی قسم مصعب بن عمیر مجھ سے افضل تھا، لیکن احد کے موقع پر جب ہم دفنا رہے تھے تو چادر بھی پوری نہیں تھی ہمارے پاس، ہم اسے کفن بھی نہ دے سکے. غربت کا ہمارا یہ عالم تھا. اور پھر کہا حمزہ بن عبد المطلب وہ مجھ سے افضل تھے، لیکن وہ احد میں شہید ہو گئے. اور پھر کہنے لگے ہم لوگ پیچھے بچ گئے، ہمیں تو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ تو اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جو آخرت میں ہمیں دینا ہے ہمیں دنیا میں نہ دے دیا ہو، کیونکہ وہ لوگ تو کامیاب دنیا سے چلے گئے اور ہمارے لیے اللہ نے دولت کے خزانے کھول دیے. اور پھر رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ تابعین کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کھانا بھی اس دن نہیں کھایا. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کا بھی سیم اسی طریقے کا واقعہ. ان کے سامنے ایک بھنی ہوئی بکری لا کے رکھی گئی. انہوں نے کہا حضور تو پوری زندگی اس حالت میں رہے کہ آپ پہ تو فاقد تھے اور ہم لوگ یہ کھا رہے، تو وہ کھائے بغیر ہی وہاں سے اٹھ گئے. اور پھر صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہے حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ نے ہمیں فرمایا تھا ان قریب دنیا کے خزانے تم پہ کھول دیے جائیں گے. مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد بھوکے مرو، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ دنیا کے دہانے تم پر کھول دیے جائیں گے مال و دولت کے، اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کر کے تباہ اور برباد ہو جاؤ گے جس طرح کے اگلے لوگ. اور پھر کہا کہ مجھے لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ کے گئے تھے آج دنیا کے خزانے ہم پر کھل چکے ہیں، محنتیں ان کی تھی اور آج تم ان کا پھل کھا رہے ہو. تو وہ ہر وقت اس چیز کو اینالائز کرتے رہتے تھے، کیونکہ احد کے شہدائی پہ تو وہ خطبہ ہے بخاری اور مسلم کا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینے پہلے حکمہ بن عامر کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے شہداء پہ دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھی. 8 سال بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا تھا اور آپ کا ممبر جو ہے نا وہ وہاں پہ لگایا قبرستان کے اندر. یعنی چونکہ آپ کو الوداع ہی خطاب تھا تو آپ نے یعنی بڑے یہ حجۃ الوداع کے بھی بعد کا واقعہ ہے، یعنی وفات سے 1 مہینہ پہلے. بخاری مسلم کے الفاظ ہے اور حکمہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آخری دفعہ حضور کی زیارت کی تھی ممبر پہ، اس کے بعد آپ فوت ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارا پیشرو ہوں، ان قریب تمہیں مر کے اپنے رب کو حضور پیش ہونا ہے. مجھے اپنے بعد تم سے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم بھوکے مرنے لگو گے یا تم شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. یعنی مجھے کانفیڈنس ہے کہ میں نے جتنی تمہاری تربیت کی ہے نا اب تم توحید نہیں چھوڑو گے. البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کرو گے
اور پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ اور برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ اور برباد ہوئے. تو یہی ہوا. آپ دیکھ لیں جنگ جمال، صفی، نہروان، وہ آپ کے سامنے واضح چیز موجود ہے اس حوالے سے. باقی اس حدیث کا جو جز مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں ہے، یہ صحابہ کی خصوصیت کو عمومی خصوصیت کے طور پہ لوگ پیش کرتے ہیں، اور پورا شرک کرنے کے باوجود بھی کہتے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے. اس پہ کچھ عرصہ پہلے میری ایک ڈیٹیل ویڈیو 1 گھنٹے کی آ چکی ہے. بہرحال ایک جز اہم ہے کہ حضور نے احد کے قبرستان میں کیوں یہ خطبہ دیا تھا. اسی کئی ایک وجہ ہے. نمبر 1، احد کے قبرستان میں وہ لوگ دفن تھے جنہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا تھا، اسلام کی قربانیاں کا وقت دیکھا تھا، اور ان کی قربانیوں کے وجہ سے مستقبل میں مسلمانوں نے سپر پاور بننا تھا. تو حضور اپنے ان جان نثار ساتھیوں کی قربانی کو نہیں بھولے تھے. نمبر 2، احد کے میدان میں اگرچہ رسول اللہ موجود تھے، پھر بھی نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب اللہ نے فتح کو شکست میں بدل دیا تھا. دنیا کی محبت کی وجہ سے جو مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا تھا. اور نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے جو آپ کو غیبی خبر دی تھی کہ آپ کے بعد یہ ہوگا، آپ اپنی امت کو آگاہ کرنا چاہتے تھے کہ میرے کام یہ ہے کہ میں اس لیول تک بھی تمہیں سمجھا کے چلا جاؤں کہ تم یہ کام نہیں کرنا. امت نے تو خیر پھر بھی کیا، ظاہر ہے آخرت کا دن بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے، لیکن حضور نے اپنا فرض ادا کیا. تو آپ کا اسٹیٹس بھی یہ ہے، انذار کرنے والے ہے آپ. تو نبی علیہ السلام نے غزوہ احد کے میدان کے اندر یہ خطبہ دیا، اور میں تمہارا پیشرو ہوں، میں آگے آگے جا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ پھر تم میرے بعد کیا کرتے ہو. بس جو کچھ بعد میں ہوا اور آج تک امت کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دنیا کی محبت اس امت کا ایک فتنہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا، میری امت کا فتنہ مال ہے. تو غزوہ احد کے ساتھ بڑی یادیں وابستہ تھی مسلمانوں کی. اچھا، لوگ بعد میں قادسیہ اور یرموک کو یاد کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے وہ ایک بڑی جنگیں تھی، رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ یرموک تھی 636 عیسوی کے اندر. آج چل رہا ہے 2023 عیسوی، اور اسی سال اینڈ میں نومبر دسمبر کے مہینے میں جنگ قادسیہ ہوئی تھی جو پرشین امپائر کے خلاف تھی. تو دونوں سپر پاور ان جنگوں میں گر گئی. لیکن مزے کی بات آپ دیکھیں، لوگ ان جنگوں کو یاد کرتے ہیں لیکن اس چیز کو کیوں بھلا دیتے ہیں کہ ان جنگوں تک پہنچنے کے لیے جو ایفرٹس تھی وہ تو بدر اور احد کے اندر ہوئی ہے نا. اگر بدر، احد، خندق اور صلح حدیبیہ اور فتح مکہ اور غزوہ حنین نہ ہوئے ہوتے تو مسلمانوں کی امپائر کبھی بھی عرب کی سرزمین سے باہر نہیں نکل سکتی تھی. انہی جنگوں کی وجہ سے مسلمانوں کا دھاک عرب کے لوگوں پہ بیٹھا اور وہ لوگ گرو در گرو دین میں داخل ہوئے. پھر بعد میں انہوں نے وقت کی سپر پاورز کو الٹا کر دیا. لہذا قادسیہ اور یرموک تو لوگوں کو نظر آتی ہے، لیکن اصل میں بنیادیں ہے جو اس کی وہ بدر اور احد ہے. تو نبی علیہ السلام نے اسی وقت، یعنی آپ کو تو ظاہر ہے پتا تھا کہ آپ کی امت نے کہاں تک کے اس دعوت کو لے کے جانا ہے، تو آپ ہر چیز کھول کر بیان کر کے جا رہے تھے کہ بعد میں جب فزیکلی دنیا کی دولت تمہیں ملے گی تو کہیں تم اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جانا. اور پھر کئی لوگ ہوئے بھی. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. آج آپ بیٹھ کے لاکھ کہہ سکتے ہیں کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، میں اس سے کہتا رفع دین پھر بھی تو نہیں کرتا. تو اس پہ میرا ایک کلپ بھی ہے،
تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، جس میں میں نے صحیح مسلم کی حدیث بیان کی تھی. غزوہ خندق والا چیپٹر آپ کھول لے، آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. حذیفہ ابن یمان رازدار رسول، جو آپ علیہ السلام کی ایک قریبی ساتھیوں میں سے بھی تھے، ان کے سامنے چند تابعین نے کہا کہ حضرت آپ کتنے خوش نصیب ہیں، حضور کو آپ نے حضور کا دور پایا ہے. کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو جس طرح آپ نے حضور کے ساتھ جنگیں کی، دین کے کام کیے، ہم بھی کرتے. تو حضرت حذیفہ نے کہا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اس طرح کے دعوے نہ کرو، آج یہ بات کرنا آسان ہے. تو نبی علیہ السلام کے زمانے کا صرف ایک واقعہ میں تمہیں سناتا ہوں. غزوہ خندق کے موقع پر سخت سردیوں کی رات تھی، تو حضور علیہ السلام نے ندا دی اصحاب میں کہ کون ہے جو جا کے کافروں کی جاسوسی کرے سخت رات کے اندر اور جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس حاصل کر لے. اللہ اکبر. دوسری دفعہ آپ نے اناؤنسمنٹ کی، کوئی نہیں کھڑا ہوا. تیسری دفعہ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا. سب یہی کہہ رہے تھے حضور خود ہی کسی کی ڈیوٹی لگا دے. اتنی سخت سردیاں اور پھر کافروں کے تیروں کا اندیشہ بھی تھا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی نماز عصر اور مغرب قضا ہو گئی تھی اسی میں. عشاء کے وقت میں آپ نے جا کے نمازیں پڑھی، کیونکہ سامنے سے تیر آتے تھے. تو ظاہر ہے رات میں یہاں سے کوئی جاسوسی کے لیے جاتا تو وہاں پہ بھی ان کے ایجنٹ کھڑے ہوئے تھے. تو 3 دفعہ آپ نے اناؤنسمنٹ کی. چوتھی دفعہ فرمایا حذیفہ. تو حضرت حذیفہ کہتے میں نے دل میں سوچا لو جی اب میں مارا گیا، میری ڈیوٹی لگ گئی. اچھا یہ ان کی سچائی تھی، انہوں نے بتا دیا. یہاں تو لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں نا. ہاں. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ حضور نے جب بلایا وہ مجھے کہا جاؤ. اب میں انکار تو نہیں کر سکتا تھا، حکم آ گیا. پہلے تو ایک آپشن بھی تھا بچنے کا. کہتے ہیں میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ کتنی ٹھنڈ ہے باہر اور اس حالت میں میں جاؤں گا. کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں اپنی جگہ سے اٹھا مجھے یوں لگا مجھے کسی نے کوئی کمبل اڑا دیا نہ نظر آنے والا، اور میں ایک گرم حمام میں داخل ہو گیا. یہ معجزہ ظاہر ہوا. اور کہتے ہیں میں سخت سردیوں کی رات میں اسی طریقے سے باہر چلا گیا. جا کے میں نے جاسوسی کی اور کہتے ہیں ایک لمحہ آیا کہ ابو سفیان میرے ایک تیر کے نشانے پر تھا. تو میں نے کوشش کی کہ میں اس کو ادھر ہی مار دوں، لیکن پھر مجھے حضور کی بات یاد آئی. آپ نے بھیجتے ہوئے کہا تھا دیکھنا کسی پہ تیر نہیں چلانا. تو پھر میں رک گیا، حضور نے منع کیا تھا. ظاہر ہے پھر رات کو جنگ چھڑ جاتی. ڈسپلن تو نہیں لوز کرنا ہے، جو لیڈر ہے اس کے انسٹرکشن کو لے کے چلنا ہوتا ہے جس طرح وہ کہتا ہے. کہتے ہیں میں خیر واپس آیا اور جیسے ہی حضور کی مجلس میں داخل ہوا تو یہ نہ نظر آنے والی ایک گرمائش والا کمبل جو نظر نہیں آ رہا تھا، جس سے مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی. جیسے ہی میں نے اپنا قدم پورا کر کے حضور کو آ کے پوری مخبری کی، یہ ہے، اتنے لوگ ہیں، یہ ہے، یہ وہ ہے، آ کے نبی علیہ السلام کو خبر دی. تو جیسے ہی میں فارغ ہوا مجھے پھر ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی. تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر مجھے اڑا دی. تو یہ وہ پوری حدیث ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. میرے بھائیوں یہ وہی لوگ تھے حضور کے رہتے ہوئے جنم لیا تھا، لیکن دیکھ لے 700 میں سے صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے. اور جب بھگدڑ مچی اس وقت تو 80 بھی نہیں تھے، صرف 12 لوگ تھے. خیر بعد میں پھر ہمت دکھائی. صحیح بخاری میں آتا ہے، قرآن میں بھی آگے چل کر اس کا اشارتاً ذکر آئے گا. ابو سفیان نے کہا کہ بھائی آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، اب واپس چلتے ہیں.
خالد ابن ولید نے کہا نہیں، آج ان کا کام ختم کر کے ہی جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے روب ڈال دیا۔ پھر حضور نے 80 کے قریب اصحاب، جن میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور باقی صحابہ بھی موجود تھے، ان کا لشکر کافروں کے پیچھے روانہ کیا۔ یہ بھی خطرہ تھا کہ یہاں سے چلے جائے پھر آدھے راستے سے واپس آ جائے گے، پھر اٹیک کر دے۔ اور دوسری وجہ ان پہ ڈیٹرنس بھی رہے، اور وہی ڈیٹرنس رہی، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی اس آواز کے اوپر انہوں نے لبیک کہا۔ انہوں نے، اور عبداللہ ابن زبیر جو تھے نا، ان کی خالہ لگتی تھی سیدہ عائشہ، تو سیدہ عائشہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ہمت بنانے کے لیے کہا کرتی تھی کہ تمہارے دونوں باپ جو تھے نا، حضور کی اس آواز کے اوپر لبیک کہنے والے تھے۔ دونوں باپ کون؟ انہوں نے نام بھی بتایا، حضرت زبیر اور حضرت ابو بکر، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر کے جو والد تھے وہ زبیر تھے، اور نانا جو تھے وہ ابو بکر تھے۔ حضرت عائشہ کی بڑی بہن آسمہ بنت ابی بکر کا بیٹا تھا حضرت زبیر۔ کامل الایمان مومنین بھی تھے اپنی جگہ۔ بہرحال حضور علیہ السلام کو اس میں آگے چل کے آیت بھی آ جائے گی کہ آپ نے اب بھی ان کے ساتھ صرف نظر کرنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ سخت رویہ نہیں رکھنا۔ اللہ نے ان کو معاف کیا ہے، اور یہ آپ کی نرمی ہے جو یہ آپ کے گرد جمع ہے۔ تو یہ میں نے ڈیٹیل میں اس لیے بتایا کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ استسعدون ولا تلوون علی احد ورسول یدعکم فی اخراکم، جب تم دور بھاگے جا رہے تھے اور مڑ کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے، جبکہ رسول اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہے تھے پیچھے سے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ كَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، بس اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا تاکہ تم غمگین نہ ہو اس بات پر جو تم سے جاتی رہی، اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچی۔ غم پر غم اللہ نے ڈالا ہے، اس غم کو بھلانے کے لیے اس سے بڑا غم ان پہ ڈال دیا کہ حضور کا قتل کی افواہ مشہور ہو گئی، تو صحابہ تو اور غمگین ہو گئے۔ پھر وہ اپنے زخم بھی بھول گئے، اپنے مرے ہوئے رشتہ دار بھی بھول گئے کہ حضور فوت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غم پر غم ڈالے اور تمہارے لیے مشکلیں سہنا آسان ہو جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے، جانتا ہے جو کچھ تم عمال کر رہے ہو۔ ثم انزلنا علیکم من بعد الغم، پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کی غم کے بعد تم پر راحت۔ امنتن آسیں یغشا طائفتم منکم، اور تم میں سے ایک گروہ کے اوپر کنونگی چھا گئی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابو طلحہ جو حضور کے ساتھ آخری وقت تک رہے اور تیر چلاتے تھے کافروں پر، ایک حضرت طلحہ ہے اور ایک ابو طلحہ ہے۔ تو ابو طلحہ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں تلوار تھی تو مجھ پہ ایسی نیند طاری ہوئی کہ وہ تلوار مجھ سے چھوٹی جاتی تھی۔ میدان جنگ میں جب موت سامنے نظر آ رہی ہو اور نیند کا غلبہ ہو، تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن تھی، ورنہ تو بے سکونی میں تو انسان کو نیند نہیں آتی، اور نیند آنے سے انسان کا بعض اوقات جو زخم ہرا ہوتا ہے نا، اس کی مرہم پٹی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ تکلیف کی حالت میں ہو، آپ غم کے حالت میں ہو، تو سو کر جب اٹھ جاتے ہیں نا، بندہ اپنے آپ کو
کافی فریش محسوس کرتا ہے. تو یہ اللہ کی غیبی مدد تھی کہ صحابہ کو میدان جنگ میں بھی اونگ آ رہی تھی تاکہ ان پہ سکون کی کیفیت طاری ہو جائے. یہ اللہ کی طرف سے ہو گئی. وطائی فتن قد اہم مت ہم انفوسہم، اور تم میں ایک جماعت ایسی تھی جسے اپنے جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، یعنی منافقین. یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کر رہے تھے. ظن الجاہلیات، عہد جہالیت کا جو گمان تھا وہ کر رہے تھے. اس میں اسپیسیفکلی عبداللہ بن ابی اور اس کا 300 کا لشکر ہے، اور بعض جو کمزور ایمان والے مسلمان تھے وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بنے. یقولون حل لنا من الامر من شیء، وہ کہنے لگے کیا ہمارا بھی کوئی دخل ہے اس مسئلے میں، کوئی ہمارا بھی مشورہ مانا جائے گا. قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی فرما دیجئے اختیار تو سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے. یعنی منافقین کا مشورہ یہی تھا جو اس وقت تک مسلمان ہی نہیں سمجھے جا رہے تھے کہ مدینہ شریف کے اندر رہتے ہوئے ہمیں جنگ کرنی چاہیے تھا، باہر نکل کے نہیں کرنی چاہیے تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام اکثریت کی رائے کا احترام کرتے تھے. تو اس لیے پھر آپ نے باہر نکل کے جنگ کی، جو میں نے پچھلے ویڈیوز کے اندر تعارف میں غزوہ احد کے بتایا تھا. تو جو چیز طے ہو گئی تھی، رسول اللہ جو کہ لیڈر تھے کی طرف سے، وہ پیغمبر بھی تھے، اس کو دوبارہ سے موضوع بحث بنا رہے تھے. اور اللہ فرماتا ہے یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، چھپائے ہوئے تھے وہ اپنے دلوں میں جو تم پہ ظاہر نہیں کرتے تھے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء، اور کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بھی اس کام میں کوئی دخل ہوتا، ہمارا بھی کوئی مشورہ مانا جاتا، ما قتلنا ہا ہونا، تو ہم یہاں پہ اس بے دردی سے قتل نہ ہوتے. قتل تو وہ خیر نہیں ہوئے، ہم سے مراد انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو لیا ہے. اگر ہمارا مشورہ مانا جاتا، حالانکہ یہ ایٹیٹیوڈ بالکل غلط ہے. صحیح مسلم میں تقدیر والے چیپٹر میں کتاب القدر میں آخری حدیث یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی، اے ابو ہریرہ اپنے لیے جو نفع مند چیز ہے اس کے لیے کوشش کرو، سستی نہ کرنا اور کاہلی نہ کرنا، پوری ایفرٹس پٹ کر دینا اور اللہ سے مدد طلب کرنا. اس کے باوجود اگر تمہارے خلاف نتیجہ نکلے تو کبھی یہ نہ کہنا میں یہ کر دیتا تو یہ ہو جاتا، میں وہ کر دیتا تو وہ ہو جاتا. یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو اسی طریقے سے جب ایک لیڈر نے ایک ڈیسیژن کیا، اس کے بعد اگر کوئی اس کا ریزلٹ غلط نکلتا ہے تو اس پہ یہ نہیں کہنا چاہیے، جبکہ لیڈر بھی نبی علیہ السلام ہو جن کو اللہ کے طرف سے وحی کی تائید بھی حاصل ہو. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، میں نے یوں تلوار لہرائی ہے تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا، تو میں نے اس کی تعبیر کی ہے کہ احد میں ہم نے تکلیف پہنچے گی، اور میں نے دوبارہ تلوار لہرائی تو وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی. تو اس کی تعبیر میں نے کی ہے کہ اس تکلیف کے بعد پھر اللہ تعالیٰ راحت دے گا. ظاہر ہے کہ پھر الٹیمیٹلی شکست جو ہے وہ دوبارہ سروائیول کو کم از کم ہو گئی. اگرچہ کئی انصاری اصحاب جو ہے وہ شہید ہوئے، مہاجرین میں سے بھی حضرت حمزہ بن عبداللہ مطلب، ان کا غم بھی رسول اللہ کے لیے بہت بڑا تھا. وہ آپ کے بھائیوں کی جگہ بھی تھے اور چچا بھی تھے، اور دودھ پیتے رضاعت کا رشتہ بھی تھا بھائیوں والا. آرمی چیف تھے. بدر میں احد میں حضور کے لیے وہ بھی غم بہت تھا. یہ غم اتنا بڑا غم تھا کہ صحیح بخاری میں پورا ایک چیپٹر ہے غزوہ احد کے چیپٹر کے اندر، حضرت حمزہ بن عبداللہ مطلب
کی شہادت، اور اس میں وہ لمبی حدیث ہے واشی کے بارے میں۔ دو تابعین جو ہے واشی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، وہ شام میں شفٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان سے جا کر حضرت حمزہ کے قتل کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو واشی بتاتے ہیں کہ میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی زبیر بن مطعم کے طرف سے، خیر بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی صحابی ہے، اور ہند جو بیوی تھی ابو سفیان کی، اس نے اپنے باپ کا بھائیوں کا بدلہ لینا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا اور میں انتظار میں رہا کہ موقع ملتے ہی سامنے آ کے وہ نہیں لڑا، اس نے چپکے سے 19 کا وار کیا، اور وہ کہتے ہیں ناف والی جگہ پہ میں نے ریزہ مارا اور وہ آر پار ہو گیا، اس کی وجہ سے حضرت حمزہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور پھر کہتے ہیں جب مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا تو میں فتح مکہ کے بعد طائف چلا گیا، طائف میں نے سکونیت اختیار کر لی، تو بالآخر طائف میں بھی اسلام پہنچ گیا، وہاں کے قبیلے نے بھی اسلام قبول کر دیا، تو میرے پاس کوئی حل نہیں تھا، تو مجھے میرے ساتھیوں نے کہا رسول اللہ معاف کرنے والے ہیں، تم حضور کے سامنے پیش ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطی معاف کر دے گا۔ تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا۔ اب وہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا واشی؟ کہا یا رسول اللہ واشی۔ قاتل حمزہ؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ آپ امیجن کرو، آپ نے فرمایا واشی تیرا جو ہے یہ عذر ہے، میں اس اعتبار سے اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ مجھے اپنی شکل دوبارہ نہیں دکھانا؟ اچھا، یہ حضور کا ہی حوصلہ تھا، ادروائز تو اس کا گاٹا اتارنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اب جب غلبہ اسلام ہو گیا ہے، اس کے بعد اسلام قبول کرنا۔ لوگ اگلے جملے کو تو دیکھتے ہیں کہ حضور نے کہا مجھے شکل نہیں دکھانی، اور وہ شاید سمجھتے ہیں حضور نے سختی کی ہے یا ایک فینیٹک اپروچ، ایسے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کسی کی جان بخشی ہو گئی، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اس پہ میں اکثر جملہ بولا کرتا ہوں، چچا سے زیادہ انسان کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ قاتلین نے حسین اور حسن جو ہے ان کے ساتھ قیامت کے دن رسول اللہ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا ایز کمپیئر ٹو قاتلین حمزہ ابن عبد المطلب۔ تو یہ کربلا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ غم کبھی بھی ہلکا نہیں ہوتا۔ فتح مکہ کے بھی بعد کی یہ بات ہے، یعنی حضرت حمزہ کی شہادت کو 5 سال گزر چکے تھے۔ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی تھی اور 8 ہجری میں فتح مکہ، اس کے بھی بعد کی بات ہے۔ کسی نے حضور کو مشورہ نہیں دیا کہ شوق تو 3 دن کا ہوتا ہے، لیکن یہ سوگ حمزہ نہیں تھا، یہ غم حمزہ تھا۔ ہم اختلاف کرتے ہیں سوگ حسین سے، غم حسین تو قیامت تک جاری رہے گا۔ اس میں یہ پیٹنے والا ماتم والا معاملہ نہ ہو، بلکہ حسین علیہ السلام کی اس دعوت کو یاد کیا جائے۔ خیر، حضرت واشی کہتے ہیں ظاہر ہے ہم تو احترام سے نام لیں گے، صحابی تو ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے پوری زندگی اس بات کا غم تھا اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھ سے کوئی بڑا کام کروا لے۔ تو بخاری کے الفاظ ہے، وہ کہتے ہیں جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میں نے اسلام کے سب سے بہترین شخص کو قتل کیا تھا، یعنی حمزہ کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرا تو اجتہاد ہے اگر حضور کی وفات کے وقت حضرت حمزہ زندہ ہوتے تو پہلا خلیفہ حضرت حمزہ نے بننا تھا، کیونکہ خلیفہ راشدین جب موجود تھے، جب تک خلیفہ راشد وہ نہیں بنے تھے، ابو بکر، عثمان اور علی، ان کی موجودگی میں بھی اپنا آرمی چیف حضرت حمزہ کو بنایا ہوا تھا۔
ظاہر ہے حضور کو میدان جنگ میں وہ نہیں آنے دیتے تھے، خیمہ پیچھے لگاتے تھے. احد میں تو کافر آپ کے خیمے تک پہنچ گئے تھے، اس لیے پھر آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑا. ادروائز بدر اور احد میں آپ خود آگے جا کر نہیں لڑے. اور حنین کے موقع پر 12,000 کا لشکر تھا اور صرف 80 بندے رہ گئے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے، اور حضور اکیلے آگے جا رہے ہیں. اور پھر آپ کی دلیری کی وجہ سے آپ نے زمین سے یوں مٹھی پر مٹی اٹھائی اور یوں کافروں کی طرف بھیجی. اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، وما رمیتا اس رمیتا ولا ان اللہ رما. اے نبی، جب تم نے وہ کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نے نہ پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی. بس وہ مبارک ہاتھوں کی برکت تھی. جب آپ نے یوں مٹی پھینکی تو سامنے جو قبیلہ حوازات کے لوگ تھے جن کے تیروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، ہر ایک کی آنکھ تک وہ کنکر پہنچا اور وہ اندھے ہو گئے. اور حضور فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے، انن نبی یلا قد ان، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ علیہ السلام یہ اثار پڑھتے ہوئے آگے آگے گئے تو نبی علیہ السلام حضرت حمزہ کی بڑی اہمیت تھی ان کو. تو اب واشی کہتا ہے کہ جب مسیلمہ کذاب نے جب دعوی نبوت کیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی. دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سننے والا ہے. اور میں نے کہا، یا اللہ مجھے ایک موقع دے، اسلام کی بہترین شخص کو میں نے قتل کیا تو میں اسلام کی بدترین دشمن کو بھی میں ہی قتل کروں گا. دیکھیں اسلام کو بدترین دشمن تو وہی ہو سکتا ہے جس نے دعوی نبوت کیا ہے اور مسلمانوں کی جمعیت توڑ دی ہے اس وقت میں جب حضور کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو جنگ یمامہ ندا کی گئی تو میں بھی اس لشکر میں شامل ہوا. میں نے اپنا وہی نیزہ جس سے حضرت حمزہ کو مارا تھا. سر عمر سیریز میں انہوں نے یہ سین فلمایا ہے، وہ نکالا، اللہ سے مانگا اور میں نے دیکھا کہ وہ گھنگرالے بالوں والا جو اونٹ کے رنگت کے جیسا اس کا جسم، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑا ہے. تو میں نے پوچھا کہ مسیلمہ کذاب کون سا ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ ہے. انہوں نے دور سے ہی اس کو مارا اور نشانہ بڑا زبردست تھا ان کا، تو وہ مارا گیا اور گر پڑا زمین کے اوپر. پھر ایک انصاری صحابی نے آگے بڑھ کے اس کی گردن کاٹ دی. پھر وہ کہتے تھے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے میری وہ غلطی معاف کر دے گا. ویسے تو اسلام لانا ہی غلطی معاف کر دیتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایمان لانا پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن سر کچھ گناہ بہت بڑے لیول کے ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت بڑے لیول کی نیکی چاہیے ہوتی ہے اس کی کمپنسیشن کے لیے. تو اس اعتبار سے تو حضرت واشی حضور کے سامنے تو نہیں آتے تھے اور یہ ان کے لیے کتنی بڑی تکلیف دہ چیز تھی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے شکل نہیں دکھانا. آپ اس تکلیف کو سوچ سکتے ہیں. ہاں اب میں یہ سمجھتا ہوں، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن حضرت واشی حضور کے سامنے اس اعتبار سے پیش ہو سکتے ہیں کہ مجھے یہ غلطی ہوئی تو یا رسول اللہ، تو دیکھیں آپ کے سب سے بڑے دشمن کو بھی میں نے قتل کیا ہے. تو یہ بہت بڑی شہادت ان کو ملی. رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل آل محمد و اصحابہ اجمعین الی یوم الدین. تو کافر کہہ رہے تھے جو منافقین تھے کہ اگر ہم لوگ میدان جنگ میں نہ جاتے تو یوں قتل نہ ہوتے، یعنی ہمارے ساتھی. قل لو کنتم فی بیوتکم، اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا، لا برز الذین کتبوا علیہم القتل الی مضاجعہم،
اگر تمہاری موت لکھی ہوئی ہوتی نا تو تم خود گھروں سے نکل کے اپنی متکل گاؤں کی طرف آ جاتے، کھچے چلے آتے اپنی موت کی جگہ پر۔ سورہ نساء میں بھی آیا ہے، موت کو کون ٹال سکتا ہے؟ آپ دیکھیں لوگ اتنا مہنگے سے مہنگا علاج کرواتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ جوانی میں ہی مارے گئے ہیں جن کے لیے مہنگی سے مہنگی علاج بھی اویلیبل تھا۔ موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ تو حالانکہ انہیں کوئی ہمدردی نہیں ہوگی، صرف نبی علیہ السلام کی اصحاب کا حوصلہ پست کرنے کے لیے اس قسم کی وہ بکواس کرتے تھے۔ وَلْيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِهِمْ، اللہ تعالیٰ تو آزمانا چاہتا تھا اس واقعے سے، احد کے ذریعے، تو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، تو منافقت بھی تو ظاہر ہوگی نا۔ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ یا اللہ کی قسم، غزوہ احد سے مجھے کوئی کہتا نا، میں قسمیہ کہوں کہ حضور کے ساتھی میں کوئی منافق نہیں ہے تو میں قسم اٹھا کے کہتا، لیکن میں حیران ہو گیا کہ ان 1000 میں سے 300 لوگ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ علیحدہ ہو گئے، ہمارے اندر ہی چھپے ہوئے تھے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں جو میل کچیل ہے اس کو اللہ تعالیٰ صاف فرمانا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ قربانی دیتے ہیں نا تو اس قربانی کا نکھار تو آتا ہے۔ اب کئی اصحاب جو حضور کو چھوڑ کے چلے گئے، بعد میں واپس آ گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس آزمائش سے گزار کے پاک صاف کیا۔ ان کو بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ یار یہ قربانی دینا مشکل کام ہے، نعرہ لگانا آسان ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کہ ان کے سینے میں چھپے ہوئے راز ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک تم میں سے وہ لوگ جو کہ پیٹ پھیر گئے تھے اس دن، جس دن کافروں اور مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی، یعنی غزوہ احد، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے۔ انما استزلهم الشیطان، تو شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا۔ ببعد ما کسبوا، ان کے اپنی ہی بعض اعمال کے سبب۔ ظاہر ہے کہ انسان میں بعض اوقات کمزوریاں ہوتی ہے، یہ مکافات عمل والی بات ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، اسی کے کانٹیکس میں حضرت عثمان کا وہ جو واقعہ لے کے آئے ہیں امام بخاری، جو اہل مصر میں سے ایک شخص آیا تھا، جو میں نے شروع میں حدیث بیان کی، کیونکہ اس کے ساتھ آیا وَلْقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور حلم فرمانے والا ہے، یعنی بخشش بھی کرتا ہے، حلم ہے اس کی برداشت کی، انسان کو ڈھیل دیتا ہے غلطیوں کے اوپر، فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ تو ظاہر عمل سے ہی انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اعمال کی کوتاہی کی وجہ سے ہی ایمان کمزور ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک بڑی لمبی حدیث ہے، اس کے اینڈ میں آتا ہے حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تجھے کوئی نیکی کی توفیق ہو تو اسے میری طرف سے منسوخ کرنا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی برائی سرزد ہو تو یہ کہنا یہ میرے اپنے اعمال کی شماعت ہے، اللہ کے طرف سے اسے منسوخ نہ کرنا۔ ہمیں یہ ایٹیٹیوڈ سکھایا گیا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اعمال کے سبب تمہاری ایمان چونکہ کمزور ہوا، اس لیے اس وقت تم میدان جنگ چھوڑ کے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ غزوہ احد کی ناکامی کی وجہ سے مستقبل کی درجنوں فتوحات کی بنیاد ڈالی۔ اس لیے اللہ نے 60 آیات کے اندر پوری کمنٹری کی ہے،
اور بتایا کہ تم سے کہاں پہ ڈسپلن لوز ہوا، کیا غلطی ہوئی، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں ہاری۔ احد کے بعد آپ دیکھ لیں، خندق ہوئی ہے نا فتح، صلح حدیبیہ واضح فتح، فتح مکہ واضح فتح، غزوہ حنین واضح فتح، پھر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو جنگیں ہوئی ہے، جتنی بھی بیٹل فیلڈز ہوئی ہے، قاسیہ اور یرموک سے ریلیٹڈ چھوٹی اور بڑی جنگیں، سب مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی تربیت تھی، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا تھا نا کہ میں نے اس مختصر سی جماعت سے کو بڑا کر کے بڑی بڑی سپر پاورز گرانی ہے ان کے ذریعے، تو اس لیے اتنی زیادہ سرجگش ہوئی۔ 60 آیات، 6 رکوع، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے لے کر 180 تک۔ بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اوور آل پوری پکچر آپ کو اس حوالے سے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفروک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔